we're not going to let Iran have a nuclear weapon. So I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran, and there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایسی ڈیل ہو کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کرے تو ہم شاید مطمئن ہو جائیں. ایسا لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ ڈیل طے پا جانے کا اچھا موقع ہے. ایران پر حملہ 2-3 دن کے لیے مؤخر کیا ہے. واشنگٹن میں گفتگو. کہا ایران پر آج دوبارہ حملہ کرنا تھا. ایران پر حملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کیا ہے, شاید ہمیشہ کے لیے. سعودیہ, قطر, امارات اور دیگر نے کہا کہ حملہ 2-3 دن کے لیے ملتوی کر دیں. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان, امیر قطر تمیم بن حمد الثانی اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان نے کہا کہ فوری حملہ نہ کریں. سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان اتحادیوں اور عظیم رہنماؤں کا خیال ہے کہ ڈیل ہو جائے جو امریکہ, مشرق وسطیٰ کے ممالک اور دیگر کو قابل قبول ہوگی. ان ممالک کو یقین ہے کہ ایران سے ڈیل کے قریب ہیں. ایٹمی ہتھیار ایران کے ہاتھوں میں نہیں جاتے تو شاید ہم بھی مطمئن ہو جائیں. یہ 3 ممالک اور دیگر ایران سے براہ راست بات کر رہے ہیں. یہ 3 ممالک اور دیگر ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اچھا موقع ہے کہ یہ ممالک کچھ اچھا کر جائیں. اگر ہم یہ ڈیل بغیر بمباری کے حاصل کر لیں تو شاید بہتر ہوگا. اس ڈیل کے تحت ایران کو نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا سکے گا. ان لیڈرز کی وجہ سے امریکی وزیر جنگ, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور امریکی افواج سے کہا ہے کہ منگل کو حملہ نہیں کیا جائے گا. تاہم فوج کو حکم دیا ہے کہ قابل قبول ڈیل نہ ہونے کی صورت میں مختصر نوٹس پر مکمل حملے کے لیے تیار رہیں. امریکی نشریاتی ادارے سے منسلک اسرائیلی صحافی براک راوید نے امریکی ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ سعودیہ, قطر اور امارات نے امریکہ سے کہا کہ ایران پر حملہ ہوا تو قیمت انہیں چکانا پڑے گی. امریکی ذرائع کے مطابق ٹرمپ نے کہا خلیجی ممالک رد عمل میں اپنی تیل اور توانائی کی تنصیبات کی تباہی نہیں چاہتے. تینوں ممالک نے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ مذاکرات کو موقع دیں. صدر ٹرمپ نے سعودیہ, قطر اور امارات کے رہنماؤں سے پچھلے 24 گھنٹے میں بات کی. صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کے حامی اپنے ساتھیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا تھا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ گفتگو کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ ایران عزت, وقار, طاقت اور قوم کے حقوق کے تحفظ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتا ہے. ایران کسی بھی صورت میں عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم اپنی پوری توانائی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. ہم ایران کے مفاد اور عزت و وقار کی حفاظت کریں گے. ایران نے قشم جزیرے پر چھوٹے ڈرون نظر آنے کے بعد اپنا فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا. اصفہان میں بھی فضائی دفاعی نظام فعال. امریکی حملے کی صورت میں ایرانی فوج جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے. ایرانی فوج کی خاتم الانبیاء بریگیڈ نے امریکہ کے صدر ٹرمپ کو خبردار کر دیا. کہا دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایرانی فوج ٹریگر دبانے کے لیے تیار ہے. رکن ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی نے کہا صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر کہا کہ امریکہ نے فوجی حملے کی ڈیڈ لائن رکھی اور خود ہی منسوخ بھی کر دی. یہ خام خیالی ہے کہ ایرانی قوم اور افسر ہتھیار ڈال دیں گے. ایرانی قوم کا فولادی مکہ حریف کو پسپائی اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات. ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں خطے کی تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال پر گفتگو کی گئی. سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایسے وقت میں ایران گئے ہیں جب امریکہ کی طرف سے ایران پر دوبارہ حملوں کی بات کی گئی, مگر صدر ٹرمپ کے مطابق پاکستان کی درخواست پر ایسا نہیں کیا گیا. وزیر اعظم کا قطری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. دو طرفہ تعاون اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال. دوران بات چیت پاکستان کی قیادت میں جاری امن کوششوں پر خصوصی توجہ مرکوز رہی. وزیر اعظم نے پاکستان کے امن اقدامات پر قطر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات سفارتکاری سے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا.
دونوں رہنماؤں کا جنگ بندی برقرار رکھنے، مزید کشیدگی سے گریز کرنے اور خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے تسلسل کی اہمیت پر بھی زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی بھی ملاقات، پاک چین دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے فون پر بات چیت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کے لیے اپاچی ہیلی کاپٹر سپورٹ سروسز اور آلات کی منظوری دے دی۔ ٹھیکے کی مالیت 19 کروڑ 82 لاکھ ڈالر ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مرکزی کانٹریکٹر بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن کمپنیز ہوں گے۔ سپورٹ سروسز میں ٹریننگ، سیمولیشن، مینٹیننس، اسپیئر پارٹس اور دیگر تکنیکی سروسز شامل ہوتی ہیں۔ بھارت کے پاس اس وقت 28 اپاچی ہیلی کاپٹر ہیں۔ محکمہ خارجہ نے بھارت کے لیے الٹرا لائٹ ہاویٹزر سپورٹ کی منظوری بھی دی، جس کی مالیت 23 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے دوبارہ للکارا تو بھارت کا جغرافیہ بدل کر اسے تاریخ کا حصہ بنا دیں گے۔ بھارتی آرمی چیف کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا، بھارت کو پہلے جو مار پڑی ہے ابھی تک اسے سہلا رہا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ایران پر امریکہ یا اسرائیل کے دوبارہ حملے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ دوسرے ممالک جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ خواجہ آصف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، 28ویں ترمیم پر کابینہ میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو کے اسلامک سینٹر میں فائرنگ، 2 مشتبہ حملہ آور سمیت 5 افراد ہلاک، مرنے والوں میں مسجد کا محافظ بھی شامل۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں مشتبہ حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ واقعہ نفرت پر مبنی جرم ہے۔ دونوں مشتبہ حملہ آور کم سن تھے۔ سین ڈیگو کی جس مسجد میں فائرنگ کی گئی وہ علاقے کا سب سے بڑا اسلامی مرکز ہے، جہاں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ امریکہ نے روسی تیل تک رسائی کے لیے 30 دن کا جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ سمندر میں پھنسے روسی تیل تک رسائی کے لیے 30 دن کا جنرل لائسنس جاری کر رہے ہیں۔ ممالک کے ساتھ مل کر ضرورت کے مطابق مخصوص لائسنس دینے کے لیے کام کریں گے۔ جنرل لائسنس خام تیل کی مادی مارکیٹ کو مستحکم کرنے میں مدد کرے گا۔ جنرل لائسنس توانائی کے لحاظ سے کمزور ممالک تک تیل پہنچانے کو یقینی بنائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ابتدائی طور پر یہ سہولت تیل سپلائی اور قیمتوں میں کمی کے لیے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی صدر سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے ریلوے، زراعت، زرعی صنعت، علاقائی روابط کے شعبوں پر شمولیت پر بات چیت کی۔ قابل تجدید و مقامی توانائی کے وسائل، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں شمولیت پر بھی گفتگو۔ صدر AIIB نے کہا کہ بینک پاکستان کے اسٹریٹجک شعبوں میں منظم انداز میں معاونت فراہمی کے لیے گہری دلچسپی رکھتا ہے، مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت GCC ممالک میں تعینات پاکستانی سفراء کا بھی اجلاس ہوا۔ سفیروں نے وزیر اعظم کو دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال، مواقع اور درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا ہے کہ ووٹرز کی عمر کے تعین پر مزید بحث ہونی چاہیے۔ 28ویں آئینی ترمیم کے بجٹ سے قبل آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم پر اگلے 10-15 دنوں تک اتفاق رائے ہونے والا ہے۔ سال میں جب کبھی بھی اتفاق رائے ہوا تو ترمیم آ جائے گی۔ آئینی ترمیم ہمارے اتحادیوں کے مشاورت کے بغیر نہیں آئے گی۔ 28ویں ترمیم میں کشمیر اور گلگت بلتستان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز زیر غور ہے۔ سینٹ اجلاس سے خطاب میں اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی۔ کہا، جب کہیں گے 24 گھنٹے میں آپ کی وزیر اعظم سے میٹنگ ہو سکتی ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा आएंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और दीगर हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास मुल्की और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामी के मुताबिक इजलास में अपोजिशन जमातों के साथ गैर आइनी और गैर कानूनी सलूक की मजम्मत की गई। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ तशवीश का इजहार किया गया। फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जुमे के रोज़ मुल्की एहतजाज का ऐलान भी किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सेलेक्ट टेस्ट के चौथे दिन पाकिस्तान टीम आज अपनी दूसरी इनिंग्स 0 रन बगैर किसी नुकसान से शुरू करेगी। जीत के लिए पाकिस्तान को 437 रन बनाना है। पाकिस्तान हदफ हासिल करने में कामयाब हुआ तो टेस्ट क्रिकेट की नई तारीख रकम होगी। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे बड़ा हदफ 418 रन वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल किया था। तीसरे दिन बांग्लादेशी टीम ने शानदार बैटिंग की। 390 रन बनाकर पाकिस्तान पर 436 रन की बरतरी हासिल की। मुशफ़िक़ उर रहीम 137 रन बनाकर नुमाया रहे। मलकन और स्वात में आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बेंगोरा में मकान की दीवार गिरने से 4 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में आज से 23 मई तक बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। मीरपुर खास में मुबैना तौर पर पसंद की शादी करने पर मुखालिफिन ने लड़के के रिश्तेदार 3 लड़कियों को अगवा कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया मुखालिफिन के 40 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने घर पर धावा बोला, तशद्दुद का निशाना बनाया और लड़के की रिश्तेदार 3 लड़कियों को अगवा कर लिया। इम्तियाज़ मंगनार नामी नौजवान ने चंद माह कबल पसंद की शादी की थी। कराची की अदालत ने मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। मुलजिमा की पेशी के मौके पर सादा लिबास एहलकारों ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। कमरे अदालत से शोर शराबा। मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ पंजाब पुलिस की तहकीकात भी जारी। लाहौर पुलिस का दावा है कि साबिक शौहर नासिर ने पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। मियाँ बीवी पूरे मुल्क में कोकेन सप्लाई करते थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का कहना है कि पिंकी हीरोइन बनकर घूम रही थी। धड़ल्ले से कहती थी कि मुझे गिरफ्तार करो। हमने गिरफ्तार कर लिया। सूबाई असम्बली से खिताब में ज़ियाल अंजार ने कहा कि पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करने का इरादा है। कहा पिंकी ने मनशियात के 800 खरीदार तो खुद बताए हैं। मनशियात इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों के नाम सामने नहीं लाए। कराची में 5 रोज़ कबल सीव्यू रोड पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से कार सवार शख्स की हलाकत। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली, लेकिन डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी मुलजिम नमान अली अब तक गिरफ्तारी ना हो सका। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का कराची से बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। मुलजिम की गाड़ी से महकमा एक्साइज बलूचिस्तान के दस्तावेज बरामद। हादसे के वक्त गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। हादसे के बाद मुलजिम ने पहली अपनी टूटी फूटी गाड़ी डिफेंस फेज़ 2 की एक अकामती इमारत में छुपाई और बाद में करीबी वर्कशॉप में मरम्मत के लिए भेज दी थी। लाहौर फिरोजपुर रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दीवार से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी ने हेलमेट सर पर पहनने के बजाय हैंडल के साथ लगाया हुआ था। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में ज़ेरे इलाज 2 साल की बच्ची जाँ बहक। वालिद का अस्पताल पर गफलत का इल्ज़ाम। कहा बच्ची की तबीयत बेहतर हो रही थी। डॉक्टर ने नर्स को कैनोला वॉश करने का कहा। जैसे ही नर्स ने कैनोला वॉश किया, बच्ची कुछ देर बाद इंतकाल कर गई। अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि अहले खाना कानूनी कार्रवाई चाहते हैं तो साथ देंगे। अहले खाना बच्ची पोस्टमार्टम कराएं, मौत की वजह सामने आ जाएगी।